وزیر اعظم کی زیر صدارت ایف بی آر میں اصلاحات سے متعلق جائزہ اجلاس۔ ایف بی آر میں ڈیجیٹل ادائیگیوں اور بانڈنگ کی اثر نو تشکیل کے لیے جامع لاہ عمل تشکیل دینے کی ہدایت۔ ڈیجیٹل ونگ کے اہداف اور ایف بی آر اصلاحات سے ٹیکس نظام کی بہتری خوش آئند ہے۔ اہداف کے حصول میں معاونت ملی۔ محمد شہباز شریف۔ صدر آصف علی زرداری سے آسٹریا کی سبکدوش ہونے والی سفیر اینڈریا وکی کی ملاقات۔ صدر مملکت نے دو طرفہ تعلقات کے فروغ میں سفیر کی خدمات کو سراہا۔ دو طرفہ تجارت اور اقتصادی تعاون کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ آسٹریا کے سرمایہ کار پاکستان کے سیاحتی شعبے میں سرمایہ کاری کے مواقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری۔ تنازعات کے پرامن حل، مکالمے اور عالمی قانون کی پاسداری سے ہی امن یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا محور باہمی احترام اور مفاد پر مبنی تعلقات اور تعاون کا فروغ ہے۔ امن اور ترقی کے مشترکہ اہداف کے لیے اقوام متحدہ کے رکن ممالک کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ تنازعات کا پرامن حل پہلی، کثیر الجہتی تعاون کا فروغ دوسری ترجیح ہے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کا نیو یارک میں پاکستان مشن کے استقبالیے سے خطاب۔ نیو یارک میں نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار سے تھائی لینڈ کے وزیر خارجہ کی ملاقات۔ علاقائی روابط، خوراک، ماہی گیری، معیشت، تجارت اور پارلیمانی روابط کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ ثقافتی اور پارلیمانی روابط مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ دونوں رہنماؤں کا علاقائی اور عالمی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بنگلہ دیش کے وزیر داخلہ جہانگیر عالم چودھری سے ڈھاکہ میں ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور اور پاک بنگلہ دیش دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں سفارتی اور سرکاری پاسپورٹ پر ویزا فری انٹری پر بڑی پیش رفت۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کا سفارتی اور سرکاری پاسپورٹ کو ویزا فری انٹری کی سہولت دینے کا اصولی فیصلہ۔ دونوں وزرائے داخلہ کا انٹرنل سیکیورٹی اور پولیس ٹریننگ کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ فتنہ ہندوستان اور معصوم لوگوں کے قاتلوں سے بات ممکن نہیں۔ بلوچستان میں قیام امن کے لیے صوبائی ایکشن پلان تشکیل دے دیا۔ بلوچ قوم کو لاحاصل جنگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ مرد و خاتون کی بہیمانہ قتل کی شفاف تحقیقات جاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے خطاب۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر این ڈی ایم اے کا مانسون کوارڈینیشن کانفرنس کا آغاز۔ شہری اور دریائی سیلاب، لینڈ سلائڈنگ اور گلاف جیسے ممکنہ خطرات کا جائزہ۔ تمام اداروں کو خطرات کے مطابق بروقت اقدامات اور رد عمل کی حکمت عملی پر عمل درآمد کی ہدایت۔ روزانہ کی بنیاد پر ہونے والی کانفرنس مانسون سیزن کے دوران متوقع خطرات سے نمٹنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بارش کے بعد ندی نالوں میں طغیانی، نشیبی علاقے زیر آب۔ اسلام آباد میں سیلابی ریلے میں بہہ جانے والی کار کی تلاش جاری۔ گاڑی میں باپ اور بیٹی سوار تھے۔ راول ڈیم میں پانی کی سطح 1750 فٹ ہونے پر سپل ویز کھول دیے گئے۔ راولپنڈی، اسلام آباد سمیت ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں مزید بارش کی پیش گوئی۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش۔ نشیبی علاقے زیر آب۔ دریائے راوی، چناب اور ستلج میں پانی کی سطح بلند۔ دریائے چناب میں مرالا کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب۔ دریائے سندھ میں تونسا کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ نشیبی علاقے زیر آب۔ دریا کے ساتھ ساتھ فلڈ ریلیف کیمپ قائم۔ لیا کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کا نشیبی علاقوں کا دورہ۔ خیبر پختونخوا میں موسلادھار بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی، لینڈ سلائڈنگ سے جانی و مالی نقصانات۔ مختلف حادثات میں 13 افراد جاں بحق، 3 زخمی، 10 گھروں کو نقصان پہنچا۔ خوازہ خیلہ اور دیگر علاقوں کے ندی نالوں میں طغیانی۔ مانسہرہ میں وادی کونش، سرن اور کاغان میں ندی نالے ابل پڑے۔ چترال، دیر، سوات، کوہستان، بٹگرام، مانسہرہ، ایبٹ شانگلہ، پشاور، ڈیرہ اسماعیل خان سمیت بالائی اضلاع میں مزید موسلادھار بارش کی توقع۔ گلگت بلتستان میں موسلادھار بارشیں اور کلاؤڈ برسٹ۔ شاہراہ قراقرم اور بابو سر ٹاپ دونوں اطراف سے دوبارہ مکمل بند۔
استور، غسر، سکردو اور گلگت میں بھی دریاؤں ندی نالوں میں طغیانی۔ NDMA کی سیاحوں کو پہاڑی علاقوں کی جانب سفر سے گریز کرنے کی ہدایت۔ شاہراہ بابو سر پر پھنسے سیاحوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ سڑک کی بحالی اور لاپتہ سیاحوں کی تلاش کے لیے امدادی اداروں کی جانب سے کارروائیاں جاری ہیں۔ گلگت بلتستان کے بارش اور لینڈ سلائیڈنگ سے متاثرہ علاقوں میں NHA کی کارروائیاں۔ تتاپانی، چلاس بازار، لوٹیاں سے لوشی پل سے ناران سڑک بحال۔ NHA نے بابو سر ٹاپ سے چلاس اور جنگ روڈ سے سکردو کے لیے بھی ٹریفک کھول دی۔ بند شاہراہیں کھولنے کے لیے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا کلیئرنس آپریشن جاری رہے گا۔ ترجمان NHA۔ آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں مانسون کی موسلادھار بارش، ندی نالوں میں طغیانی اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ۔ نظام زندگی متاثر، وادی نیلم کے علاقے جناوئی میں کلاؤڈ برسٹ، جناوئی نالہ بھر گیا، 7 دکانیں مکمل تباہ، 2 کو جزوی نقصان، 2 پن چکیاں بھی سیلابی ریلے کی نظر۔ نو مئی کو توڑ پھوڑ، املاک کو آگ لگانے اور ہنگامہ آرائی کے مقدمات۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود الرشید کو 10 سال قید کی سزا سنا دی۔ سرگودا کی عدالت نے PTI کے 39 کارکنوں کو 10 سال کی قید کی سزا سنائی۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بھچر، تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی محمد احمد چٹھا اور سابق MNA بلال اعجاز بھی شامل۔ 9 مئی کے واقعات میں 82 پولیس اہلکاروں کو تشدد کر کے زخمی کیا گیا۔ 9 مئی کو لاہور میں 14 واقعات ہوئے۔ جناح ہاؤس سمیت دیگر املاک کو نظر آتش کیا گیا۔ PTI کے مشتعل ہجوم نے سوشل میڈیا پر خود ویڈیوز ڈالیں۔ 9 مئی کے ملزمان کو شواہد کی بنیاد پر سزا ہوئی۔ سینکڑوں سرکاری اور نجی گاڑیوں کو نظر آتش کیا گیا۔ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت PTI نے 9 مئی کو حملے کیے۔ ریاست 9 مئی جیسے واقعات پر درگزر اور چشم پوشی نہیں کر سکتی۔ طلال چودھری۔ 9 مئی صرف افواج پاکستان کا مقدمہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے۔ آرٹیکل 19 بڑے واضح طور پہ یہ کہتا ہے کہ آزادی اظہار رائے کے پیچھے چھپ کے پاکستان کی سالمیت، سیکیورٹی اور دفاع پر وار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر پاکستان کے نظام انصاف پہ یقین قائم رکھنا ہے اور جزا و سزا کا نظام جس پہ اللہ تعالیٰ کی یہ کائنات اور یہ قدرت اور یہ نظام چلتا ہے، اگر اس پہ یقین رکھنا ہے تو 9 مئی کے جو ملزمان ہیں اس کو کرنے والے اور اس کو کروانے والے آئین اور قانون کے مطابق انہیں سزا دینی پڑے گی۔ آزادی اظہار رائے کے پیچھے چھپ کر ملکی سالمیت، سلامتی اور دفاع پر وار نہیں کیا جا سکتا۔ 9 مئی صرف افواج پاکستان کا نہیں، پوری قوم کا مقدمہ ہے۔ کسی بھی ملک کی فوج پر حملہ، شہیدوں کی علامات کی تضحیک، بانی پاکستان کے گھر کو نظر آتش کرنا ناقابل معافی جرم۔ عوام اور فوج کے درمیان نفرت پیدا کرنے کی مذموم سازش ناکام ہوئی۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد DG ISPR احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 9 مئی کے مجرموں کو سزائیں سنا کر انصاف کے تقاضے پورے کیے۔ تحریک انصاف کے شرپسندوں نے 200 سے زائد مقامات پر منظم انداز میں عسکری اور سرکاری اثاثوں پر بےایمانہ حملے کیے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا تھا، 9 مئی کے شرپسندوں کو ہر صورت انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والوں کو قوم کبھی معاف نہیں کرے گی۔ آرمی جن امور پر بالکل متفق اور کلیئر ہے وہ یہ ہے کہ سانحہ 9 مئی کو پاکستان کی تاریخ میں نہ بھلایا جائے گا اور نہ ہی ملوث شرپسند عناصر، منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ اس سانحے سے جڑے تمام منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کے خلاف آئین پاکستان اور قانون کے مطابق سزائیں دی جائیں گی، چاہے ان کا تعلق کسی بھی ادارے، سیاسی جماعت یا معاشرتی حیثیت سے کیوں نہ ہو۔
سانح ہے 9 مئی کے ملزمان کی سزائیں قابل تحسین، فیصلے سے اختلاف کرنے والے بتائیں ریاست پر چڑھائی کرنے والوں کو کیا گلدستوں سے نوازا جائے، ان ملزمان کو تو سخت سزائیں ہونی چاہیے تھیں۔ 9 مئی کے منصوبہ سازوں کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے تاکہ آئندہ سے کوئی بھی جگ ہسائی کا باعث نہ بن سکے، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نظریاتی اختر اقبال ڈار۔ 9 مئی کے ملزمان کو معاف نہیں کیا جا سکتا، اہم املاک پر حملے سیاستدان کا کام نہیں، 9 مئی واقعات کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانا ہوگا، ملک میں انتشار اور دہشت گردی کی سیاست کی کوئی گنجائش نہیں، زمان پارک سے پولیس پر پیٹرول بم پھینکے گئے، سزاؤں کے خلاف اپیل کا حق سب کو حاصل ہے، سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی نیوز کانفرنس۔ 9 مئی کی ناکام بغاوت کے مقدمات کے فیصلے 2 سال بعد آنا شروع ہوئے ہیں، بغاوت کرنے اور کرانے والوں کی تمام فوٹیجز منظر عام پر آ چکی، پلاننگ کس نے اور کہاں کہاں کی، کون کون شامل تھا، یہ تفصیل بھی سامنے آ چکی۔ 9 مئی کے تمام کردار پاکستان کے اصل دشمن ہیں، 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ اور اس کا کوچ احتساب سے نہیں بچ سکتے، وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان، کاروبار کے آغاز پر 100 انڈیکس میں 780 پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 1,40,000 پوائنٹس کی سطح پر پہنچ گیا۔ SIFC کی مؤثر پالیسی سے پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں تاریخی اضافہ، چین سر فہرست، مجموعی طور پر پاکستان کو مالی سال 2024-25 میں $2.45 بلین کی غیر ملکی سرمایہ کاری موصول ہوئی، پاکستان کو چین سے $1.22 بلین کی براہ راست سرمایہ کاری موصول، چین کی سرمایہ کاری میں گزشتہ سال کی نسبت 90% اضافہ ریکارڈ۔ پاکستان میں پہلی بار ڈیجیٹل انویسٹمنٹ فورم کا انعقاد، اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری، IT شعبے کی ترقی حکومت کی اولین ترجیح ہے، مصنوعی ذہانت کے فروغ پر حکومتی توجہ مرکوز ہے، وزارت IT جلد پاکستان سٹارٹ اپ فنڈ کا آغاز کرے گی، نوجوانوں کو ہنرمند بنا کر بے روزگاری کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، خواتین ملک کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہیں، وفاقی وزیر IT شزا فاطمہ کا قائد اعظم یونیورسٹی میں خطاب۔ وزیر مملکت برائے اوورسیز اون چودھری سے برطانیہ میں تعینات پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل کی ملاقات، پاک برطانیہ تعلقات، اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل پر تفصیلی گفتگو، برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں کے مسائل کے حل کی یقین دہانی، اوورسیز پاکستانیز ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، وزیر اعظم اوورسیز پاکستانیز کی خدمات کے معترف ہیں، اون چودھری۔ صحافیوں کا معاشرے میں اہم کردار ہے، جرنلسٹ پروٹیکشن بل سے صحافیوں کا تحفظ یقینی ہوگا، بل سے صحافیوں کے لیے پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی ادائیگی میں آسانی ہوگی، کینسر کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات ناگزیر ہیں، پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی زیر صدارت جشن آزادی مورکہ حق تقریبات کی منظوری، 1 تا 14 اگست بھرپور سرگرمیوں کا اعلان، جشن آزادی تقریبات کی براہ راست نگرانی گورنر سندھ کریں گے، متعلقہ افسران کو انتظامی ذمہ داریاں تفویض۔ سینئر سیاستدان میاں محمد اظہر کی نماز جنازہ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ادا کر دی گئی، مختلف سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیات کی نماز جنازہ میں شرکت، صدر پاکستان مسلم لیگ نون محمد نواز شریف اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا میاں محمد اظہر کے انتقال پر اظہار افسوس، محمد نواز شریف اور شہباز شریف کا میاں محمد اظہر کے خاندان سے ہمدردی کا اظہار، مرحوم میاں محمد اظہر کے والد کا میاں محمد شریف مرحوم کے ساتھ دیرینہ تعلق تھا، صدر مسلم لیگ نون۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کے 5 طیارے گرانے کا بیان پھر دہرا دیا، ناکام آپریشن سندور کا بھارتی دعویٰ پھر جھوٹا ثابت، امریکی صدر کے ہاتھوں بھارت کو سب کی، اگر جنگ نہ رکواتا تو ایٹمی جنگ چھڑ سکتی تھی، دونوں ممالک سے کہا جنگ نہ روکی تو امریکہ آپ سے تجارت نہیں کرے گا،
डोनाल्ड ट्रंप का रिपब्लिकन अरकान से खिताब। मोदी राज में सियासी अनासर के खवातीन के खिलाफ जराइम में नुमाया इजाफा। बीजेपी का बेटी पढ़ाओ नारा सिर्फ सियासी मफाद तक महदूद। भारत में बेटियां ताकतवर अफराद के हाथों ज्यादती का शिकार। 2019 से 2025 के दरमियान भारत के 151 मौजूदा MPAs और MLAs के खिलाफ खवातीन से मुताल्लिक जराइम के मुकदमात जेर समाअत हैं। भारतीय अखबार। गाजा में काबिज इसराइली फौज के वहशियाना हमलों का सिलसिला जारी। गाजा पर ताज़ा हमलों में 31 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। गाजा सिटी में बमबारी से घर तबाह। वस्ती गाजा में वोवरेज पनाह गुज़ीन कैंप पर भी बमबारी। गाजा में कहत की सूरत हाल संगीन। खुराक की किल्लत के बायस शीरखार बच्चों समेत 21 अफराद भी लुकमा अजल बन गए। भूख से मरने वालों की तादाद 100 से तजावुज़ कर गई। अमेरिका का यूनेस्को से अलहदगी का ऐलान। फलस्तीनी रियासत की शमूलियत पर एतराज़। यूनेस्को इसराइल मुखालिफ एजेंडा चला रहा है। फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करना अमरीकी पॉलिसी के मुनाफी है। अमरीका ने यूनेस्को को कौमी मफादात के खिलाफ करार दे दिया। यूनेस्को तफरीक पर मबनी पॉलिसियों को फरोग दे रहा है। अमरीका का मौक़िफ़। भारतीय आबी जाहरियत का मुंह तोड़ जवाब। चीन का दरियाए ब्रह्मपुत्रा पर डैम की तामीर का आगाज। भारत में तशवीश। चीन का डैम मंसूबा, भारत की नाकामी का ऐलान। चीन ने तिब्बत और भारत से गुजरने वाले ब्रह्मपुत्रा दरिया पर मेगा डैम की तामीर शुरू कर दी। डैम से बिजली की फराहमी तिब्बत और दीगर खित्तों के लिए यकीनी बनाई जाएगी। नया डैम चीन के 3 गॉर्जेस से भी बड़ा होगा। भारत में लाखों लोगों की जिंदगियों पर संगीन असरात होंगे। NDTV वर्ल्ड। चीनी सिफारतखाने के वफ्द का डिप्टी हेड ऑफ मिशन ह्यू वेंग यांग की क़यादत में पाकिस्तानी टेलीविजन इस्लामाबाद सेंटर का दौरा। वफ्द को कौमी TV चैनल के मुख्तलिफ शोबों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान टेलीविजन और चीन के CGTN चैनल के इश्तराक से चीन के हवाले से चलने वाले न्यूज़ बुलेटिन चाइना एक्सप्रेस के बारे में आगाह किया गया। चीनी वफ्द ने बुलेटिन में खुसूसी दिलचस्पी ली और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में कौमी TV चैनल की काविशों को सराहा।